السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ملک نوید احمد اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ دوستوں، آج صبح مجھے ایک کال آئی ایک دوست کی اینڈ ہی واز ریئلی اپسیٹ۔ اس کی زندگی میں کچھ ایسا فیز تھا جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا اور بڑی ڈیسپریٹ قسم کی اور بڑا ڈس ہارٹ تھا، اور اس طرح کی وہ گفتگو کر رہا تھا۔ تو مطلب اس کے ساتھ میری جو بھی ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ سے بھی کچھ بات کرنی چاہیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ہی پیس پر چلتی رہے۔ ڈیفینیٹلی ہماری لائف میں کچھ اپس آتے ہیں، کچھ ڈاؤنز آتے ہیں، کچھ نیگیٹیوز ہیں، کچھ پازیٹیوز ہیں۔ تو ڈفرینٹ فیز آف لائف جو ہے نا وہ سم اپ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی زندگی میں کوئی نیگیٹیو فیز آتا ہے تو مطلب اس وقت آپ اگر ڈیسپریٹ ہو جائیں، ہوپ لیس ہو جائیں اور آپ چلے جائیں فار ایگزامپل ڈپریشن کی طرف چلے جائیں اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انرجیز دی ہیں آپ ان انرجیز کو اس ڈپریشن میں ایگزاسٹ کر دیں، تو وہ فیز تو گزر جائے گا، لیکن اس فیز میں آپ کو لیپس کر سکتے ہیں، اس فیز کے گزرنے کے بعد بھی آپ کو لیپس کر سکتے ہیں۔ اب مطلب ڈفرینٹ جو کچھ ہمارے جو بیماریاں ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، جیسے شوگر ہے، ہائپر ٹینشن اور اس طرح کی جو پرابلمز ہیں، تو وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں وہ نیگیٹو فیز آیا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ پراپر ڈیل نہیں کر پاتے اور الٹیمیٹلی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ فیز تو گزر جاتا ہے۔ لیکن جب ان کی لائف میں پازیٹیو فیز آتا ہے تو وہ اس فیز کو بھی اچھی طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے نیگیٹو فیز میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایگزاسٹ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پازیٹیو فیز میں بھی چیزوں کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زندگی گزر جائے گی، چاہے جیسی بھی ہے اس نے گزرنا ہے، اینڈ ایوری پرسن ہیز ٹو ڈائی۔ ہر انسان نے اس دنیا میں ایک اسپیسیفک وقت گزار کر واپس چلے جانا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو پرمیننٹ نہیں لینا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ٹینشن اور سٹریس جو ہے وہ ہماری دماغ کا مطلب ایک ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ ہم سٹریس اور ٹینشن کو فیل کرتے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں ہمیں نا میتھمیٹکس میں جو مطلب ڈیفینیٹلی آپ نے بھی میتھمیٹکس میں ڈفرینٹ ایکویشن اسٹڈی کی ہوں گی، جیسے کوڈریٹک ایکویشن ہے یا کچھ ادر ایکویشنس ہیں۔ تو اب ہماری زندگی میں جو مطلب یہ ایکویشنز ہیں نا یہ بڑی حد تک ریلیٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہم میتھمیٹکس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو ویریبلز ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں، اور یہ مل کر کوئی ایکویشن بناتے ہیں، کوئی سسٹم آف ایکویشنز بناتے ہیں۔ تو اب جو ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں اس میں ہم ہیلپ لیس ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بھی کچھ ویریبلز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان پر ہمارا بالکل بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ان ویریبلز پر کنٹرول کرنے کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم ان ویریبلز پہ کنٹرول کریں؟ ہم اپنے ڈیپینڈنٹ ویریبلز پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ مطلب ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے اب میری ایج کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایج میں آپ کے لیے جو سب سے زیادہ جو سٹریسفل چیز ہوتی ہے نا، مطلب میرے لیے جو سب سے زیادہ سٹریسفل چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ دے آر گروئنگ اولڈر اینڈ اولڈر، اور مطلب ڈے بائی ڈے وہ ویک ہوتے جا رہے ہیں اور ڈفرینٹ ان کو ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں۔ تو مطلب جب آپ نے اپنے والد صاحب کو کالی مونچھوں کے ساتھ اور ایک ایز اے پاورفل مین آپ نے جب دیکھا ہوتا ہے نا، آپ نے اپنی مدر کو ایز اے پاورفل لیڈی دیکھا ہوتا ہے، اور جب آپ ان کو ایسے ڈکلائن کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے بڑی پیننگ ہوتی ہے۔ تو میرے لیے یہ چیز بڑی پیننگ ہے۔ تو اب مطلب میں یہ مطلب ان کی بیماریوں اور چیزوں کو لے کے بڑا ڈپریس تھا۔ تو ایک دن ایک دوست ملا تو اس نے مجھے ایک بات کی، بڑی عجیب سی مجھے لگی۔ اس نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی میڈیکل کے کسی شعبے سے، اس دوست کا تعلق تھا۔ تو اس کو میں نے کہا یار تم نے ارلی ریٹائرمنٹ کیوں لے لی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے نا ڈپریشن ہو گیا تھا، میرے فادر جو ہیں وہ بیمار تھے، اور مجھے جب بھی گھر سے کال آتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔
اور مجھے ان کی ڈیتھ کی کال آئی ہے تو میں بڑا اپسیٹ تھا، اور مجھے کال آتی تھی میں ڈر جاتا تھا، اور پھر میں فون اٹھاتا تھا اور مجھے میری وائف کہتی تھی کہ جی 2 کلو آلو لے آنا یا سبزی جو بھی، تو پھر یا میرے بھائی کی کال آتی تھی تو میں ڈر جاتا تھا، تو کہتا ہے کہ میں اس چیز سے ڈیل نہیں کر سکا اور میں نے ارلی ریٹائرمنٹ پٹ کر دی۔ تو میں نے اپنے دوست سے بھی یہ کہا کہ یار اب دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا وہ اگر ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی ایج بڑھتی جا رہی ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اس میں ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم ان کو واپس ٹائم مشین میں جا کے نا ہم ان کو پیچھے جا کے ہم ان کو جوان نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے کنٹرول میں کیا ہے، ہمارے کنٹرول میں یہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کو اچھی طرح سے لک آفٹر کریں، ان کے ساتھ مزید شفقت کا مزید محبت کا معاملہ کریں۔ ڈیفینیٹلی جب وہ بوڑھے ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں بچپنا آ جاتا ہے، وہ بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو مطلب ہماری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آتی، تو ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ مزید شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں مطلب میں نے سٹارٹ کی مطلب مزید زیادہ افیکٹولی میں نے ان پہ کام کیا تو میرے دل کو سکون آ گیا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، جب بھی کوئی پرابلم آئے تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کے کنٹرول میں کیا ہے، آپ کس چیز کو مطلب کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پورے سینیریو پہ گرپ کر لیں اور اس ہر چیز کو آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ تو کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ ان پہ ورکنگ کریں، ان کو اچھی طرح سے ٹھیک کرنے کی اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جی برے فیز میں لوگ جو ہیں وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کوئی اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگا لیتا ہے، کوئی پنکھے سے جھول جاتا ہے، تو مطلب یار وہ ایک فیز ہے، وہ گزر جائے گا، ایوری تھنگ ہیز ٹو پاس۔ تو اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔